للہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی محبت تمام مومنوں کے دلوں کی روشنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی ایک بے مثال روحانی اور اخلاقی نمونہ ہے، جو نہ صرف اپنی والدہ کی خدمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت کے لیے مشہور ہیں، بلکہ ان کی دعاؤں کی برکت سے لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش بھی ہوئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام اویس بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق یمن کے قبیلے کرن سے تھا۔ آپ قبیلہ مراد سے تھے، جو عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور والدہ نابینا تھیں، جن کی خدمت آپ نے پوری زندگی کی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے نمایاں وصف ان کی والدہ کی خدمت ہے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا تو وہ ماں کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مدینہ نہ جا سکے۔ انہوں نے فرمایا، ماں کی رضا میں رب کی رضا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کی خدمت دین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں، مگر ان سے اتنی محبت تھی کہ جب غزوہ احد میں نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اویس کرنی نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے۔ یہ عشق کا ایسا نمونہ ہے جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہے، اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر دی تھی، حالانکہ وہ خود کبھی ان سے نہیں ملے تھے۔ آپ نے فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کی ماں ہے اور وہ اس کا بہت خدمت گزار ہے۔ اس کے جسم پر برس سفید داغ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، صرف 1 درہم کے برابر نشان باقی رہ گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے دعا کرے گا تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اگر کبھی تمہاری ملاقات ہو تو اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کے موقع پر یمن کے قافلوں سے پوچھتے، کیا تم میں سے اویس بن عامر مرادی ہے؟ لوگ انکار کرتے۔ ایک سال جب یمن کا قافلہ آیا، حضرت عمر نے حسب معمول پوچھا۔ ایک شخص نے کہا، جی ہاں وہ تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ گمنام ہے اور غریب سا ہے، بکریاں چراتا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو لے کر اویس کرنی کے خیمے میں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اویس سے پوچھا، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے، تم مراد قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق، تم برس کے مریض تھے اور اللہ نے شفا دے دی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، صرف 1 نشان باقی ہے۔ حضرت عمر، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کے مطابق تھا۔ حضرت عمر نے فوراً فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمہارا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم سے دعائے مغفرت کروائی جائے۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے ان سے کہا، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حضرت اویس نے نہایت ہی عاجزی سے دعا کی اور فرمایا، آپ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، مجھے دعا کے قابل نہ سمجھیں۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو حضرت اویس نے ان کے لیے دعا کی۔ روایت میں ہے کہ حضرت اویس کی دعا کے بعد حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا، کیا تم میرے ساتھ مدینہ چلنا چاہتے ہو؟ حضرت اویس نے فرمایا، نہیں، میں گمنامی کو پسند کرتا ہوں، لوگ مجھے پہچاننے لگیں گے تو اخلاص میں خلل آ جائے گا۔ حضرت عمر نے انہیں کچھ ہدیہ دینا چاہا، لیکن اویس نے انکار کر دیا۔ والدہ کی خدمت کا کیا مقام ہے؟ حضرت اویس نے زیارت نبوی کو چھوڑ دیا، لیکن ماں کی خدمت نہ چھوڑی۔
اخلاص اور گمنامی، نہ خلافت چاہیے نہ شہرت۔ دعاؤں کی طاقت، اللہ کے خاص بندوں کی دعائیں پوری امت کے لیے باعث رحمت بن سکتی ہیں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی مال و دولت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ان کی زندگی عبادت، روزے، ذکر اور فکر میں گزری۔ ان کا قول تھا، جو اللہ کے لیے ہے وہی باقی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت کی۔ اسی جنگ میں وہ زخمی ہوئے اور شہادت پائی۔ ان کی قبر آج شام کے شہر رقہ میں واقع ہے۔ حضرت اویس کرنی کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے۔ بہت سے صوفی سلسلے خود کو اویسی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بغیر ظاہری ملاقات کے فیض حاصل کیا تھا۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عشق رسول، والدین کی خدمت اور تقویٰ کیسے انسان کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا ہی عشق، ویسا ہی صبر، ویسا ہی اثار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔